سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مهدي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور کائنات جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، کیسے کیسے پہاڑ ہیں، کیسے کیسے جنگلات ہیں، نباتات ہے، کس قسم کے جانور ہیں، کیسے کیسے عجیب مخلوق ہے، پتنی کتنی مخلوق کو تو ہم جانتے بھی نہیں، یہ بھی سمجھیں کہ محدود ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اس سے بھی لاتعداد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کچھ کا تو ہمیں علم بھی ہے اور کچھ کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور کچھ اللہ نے بتایا بھی نہیں کہ کیسی کیسی مخلوق زمین اور آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن جو کچھ بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہو جیسی بھی ہے، ان سب میں جو افضل مخلوق اللہ نے بنائی وہ انسان کو بنایا۔ بہاتی انسان سے کتنا بڑا ہے، لیکن انسان کو اللہ کہتا افضل ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنا یہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے انسان کی شکل میں، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر کتنی صلاحیت اور کتنی طاقت اور کیا کچھ اللہ پاک نے رکھا ہوگا۔ سوچیں، تو حکیم ہے بنانے والا، کوئی رب ہے، قدیر ہے، کچھ ایسی تو نہیں کوئی چیز بنا کر چھوڑ دی اسے۔ اور کیا کیا راز ہوں گے اس تخلیق میں جس کا نام اللہ پاک نے انسان رکھا ہے، اور کیا چاہتا ہوگا اس سے، آپ یہ سوچیں۔ بہت سوچنے والی بات ہے، ایک معمولی چیز نہیں کہ ہم انسان ہیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے وہ انسان جن کو ایک اور بھی درجہ دے دیا انسانوں کے اوپر بڑائی کا، کس طریقے سے ایمان سے نواز دیا ان کے دلوں کو۔ سب انسان باقی سب مخلوق سے افضل، لیکن ان انسانوں سے کون افضل؟ جن کو اللہ پاک نے ایمان دے دیا، وہ اس سے ہی بڑھ گئے، وہ ایک اور اونچی چیز ہو گئے۔ آپ بھی سوچیں کہ کیا مقام ہوگا اس انسان کا جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہوں گے، ایمان والے لوگ ہوں گے، کتنی قیمتی لوگ ہوں گے، کتنی قیمتی چیزیں ہوں گی۔ لیکن افسوس ہم اپنی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھے،
انسان سمجھے ہی نہیں اپنے آپ. ہم تو اس دنیا کے رنگینے میں گم ہو گئے. ہمارا مقصد حیات بالکل ایک, یہ باقی مخلوق بھی ہنستی ہے ہمارے پہ, کتے بھی ہنستے, بلی بھی ہنستی ہے, کہ اندازہ لگاؤ. یہ ہم سے بدتر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کو بنائی, اور وہ جانور جانتے ہیں کہ اس میں صلاحیت کتنی ہے. اس ایمان والے شخص میں جو گزر رہا ہے, اس کی کتنی صلاحیت ہے اس آدمی کے اندر, اور کتنی طاقت ہے اس کے اندر, اور کیا کیا اس کے اندر اللہ نے چھپا کے رکھی چیزیں. وہ ہنستے ہیں کہ بیوقوف کو پتہ ہی نہیں. بس ایک اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا روٹی کھانی ہے, روٹی کے بعد میں نے اپنی شہوات کو پورا کرنا ہے, بچوں کو پیدا کرنا ہے, بس بوڑھا ہو جانا ہے, بوڑھا ہو کے بس میں نے مر جانا ہے. اس سے 30 سے ہمارا کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں, جانور بھی کھانا کھاتے ہیں, جانور بھی اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں, تو ان میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو کیا فرق کیا ہوا اس کے اندر؟ سنیں ہمارا جو مقصد ہے اور جو چاہتا ہے ہمارے سے اللہ بنانے کے بعد, کیا چاہتا ہے اللہ پاک ہم سے, خاص ایمان والے لوگوں سے. یہ درجہ ہے, یعنی جو خواہشات جتنی بھی ہمارے اندر ہیں, سب کی سب سے اونچی جو انسان کے اندر یہ خواہش اللہ نے رکھی ہے, جو دب گئی ہے. بالکل دب گئی وہ خواہش ہمارے اندر ہے ہی نہیں. وہ خواہش 4 شادیوں کرنے کی تو بہت خواہش ہو جائے گی, اور اچھا کھانے کی تو بڑی جلدی خواہش باہر نکل آتی ہے, اچھے مکانوں کی خواہش تو باہر نکل آتی ہے. لیکن جو سب سے عظیم خواہش انسان کے اندر, ایمان والے کے اندر, وہ خواہش کبھی ہم سمجھ نہیں آتی, نہ کبھی ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے خواہش جسم کی, ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے. اور خواہش کا مطلب یہ ہے, یاد رکھیں, کہ اس کی تکمیل ہونی چاہیے. یعنی اس کو ہم نے پانا ہے, خواہش کو. دنیا میں ایسے کرتے ہم کہ میری خواہش ہے جی میرا بچہ یہ بن جائے, زور لگاتے ہی نہیں لگاتے, نہیں لگاتے. میرا دل کرتا ہے جی میرا بچہ جو ہے حافظ بنے, کتنا زور لگاتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, مدرسے میں جاتے ہیں, علماء کرام کو جی حافظ بنا دیں. میرا دل کرتا ہے جی میرا بچہ عالم بن جائے, بھاگتے ہیں دارالعلوم میں, میرا بچہ حفظ کر لے. میں کوشش ہے نا تکمیل کرنے کی, خواہش نہیں ہوتی بلکہ اس کو تکمیل تک لے کے لینا جاتا ہے, آدمی پہنچتا ہے. تو وہ جو اللہ نے خواہش, سب سے بلند خواہش جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے, وہ خواہش ہماری. اور جب وہ خواہش ہے تو ظاہر اس خواہش کو پانا ہمارا مقصد ہے. بات سمجھ نہیں, یہ آسان ہے نا. جو خواہش ہو اس کو مقصد تو یہی ہوگا, اس کو پایا جائے. اور یہ ساری خواہشوں سے اونچی خواہش, تو مقصد یہ ہے کہ تمام خواہشوں سے زیادہ ایک ایمان والے کی خواہش وہی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں سب سے عظیم خواہش رکھی ہے. وہ خواہش کیا ہے؟ میں اللہ سے پیار کروں. نہیں, یہ ہے ہی نہیں, یہ بہت چھوٹی خواہش. یہ میرا سوچنا کہ میں اللہ سے پیار کروں, یہ کیا بات ہے؟ اللہ سے سب پیار کرتے ہیں, کس کو پیار نہیں اللہ سے؟ اور ایمان والے کو نہ ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پیار تو ہوتا ہے, بے کوئی گناہ گار ہے, نماز بھی نہ پڑھتا نا, محبت ہوگی. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, آپ کوئی شان میں گستاخی نہیں کر رہے نا ایسے آدمی کی, پیش نماز نہیں پڑھتا, شان میں گستاخی کریں, اس کو دین پہ غال کیا کرتے ہو, کرے گا نہیں کرے گا؟ کس چیز کا تقاضا, ایمان کا تقاضا ہے. یہ خواہش تو اللہ کرتا ہے, یہ تھوڑی خواہش ہے, اس سے بھی بلند خواہش ایک بتا سکتا ہے وہ کیا خواہش ہوگی, بڑی زبردست, وہ ہمیں پوری کرنی ہے. وہی پوری کرنے بیٹھے ہم یہاں پر. میں تو آپ کو کسی مقصد کے تحت میں آتا ہوں, ایک میسج لے کر آتا ہوں, اور کوئی بات نہیں, اس میسج کی بات پہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں, لیکن مقصد میرا ذکر نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو بھائی جس انسانوں کی خواہش کا ہی نہیں پتا, اور جانوں کی طرح بوڑھے ہو گئے ہم, اور بوڑھوں کے قبر میں جا رہے ہیں, تو اللہ ایک ہی سوال کرے گا ہم سے, وہ تیرے اندر جو میں نے چیز ڈالی تھی تو نے وہ کیوں نہیں پوری کی؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ دے سکتے ہیں؟ ہماری خواہش جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے, اور جو ہم نے تقییم تک لے جانی, وہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرے. پھر کیا سبحان اللہ, بتا تو یہ ہے. تیرا کمال تھوڑی ہے بندے کا کہ تو اللہ سے پیار کرے, نہیں, کمال تو یہ ہے اللہ تجھ سے پیار کرنے لگے. یہ
اس کو تقریباً کرنے کے اللہ پاک نے ڈالا کہ بندے جا، میں خود اور ایسے کروں، مجھوں میں اعلان کروں آسمانوں پہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں. وہ کرتا ہے، حدیثیں سن لیں، آپ کرتا ہے. اور ہیں وہ لوگ جن سے اس نے پیار کیا. مزہ کی بات کرنا، ایسا ہو جائے نا معاملہ، آپ سمجھیں نا، آپ انسان ہی نہیں جو یہ نہ چاہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے. وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ ایمان ہی اس کا بالکل دبا ہوا ہے. وہ تو بس سمجھو گے ویسے ہی مر رہا ہے، مٹی میں جا کے ختم ہو رہا ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ اپنے اعلان کرواتے ہیں ایک دفعہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ یہ شخص میرا محبوب ہے. کتنی بڑی بات نہیں؟ الحمدللہ. تو وہ جب شخص مرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. بتاؤ کیا شاندار موت ہوگی اس کی، کیا ریسیپشن ہوگا. وی آئی پی بن کے نکلے گا وہ، تو قبر اس کی سجی ہوئی ہوگی، ہر طرف نوری نور ہوگا اس کا. کیوں؟ اللہ کی کائنات مالک خالق کا محبوب آ رہا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے. جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کے گھر، اور آپ کیا کریں گے؟ بس ہو جائیں گے نا ایک ہفتہ پہلے، میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، یہ کرو وہ کرو، یہ کھانے بنائیں گے، فریج میں یہ ڈال دو، فش کھاتا ہے فش بناؤ، یہ کھاتا ہے وہ کھائے. کریں گے نہیں؟ محبوب آ رہا ہے آپ کا، یہ تو ظاہر ہے. اگر یہ نہیں تو آپ کو پیار نہیں ہے. تو جب وہ رب ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں اس شخص سے پیار کرتا ہوں، ایک تو کتنا منتظر ہوگا اس کا کہ جلدی آئے واپس، اور دوسرا پھر اس کا جو سجاوٹ اور اس کی ریسیپشن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا کرے گا. یہ آپ کا کرے گا، میرا کرے گا. ہر انسان اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے اس خواہش کی وجہ سے، بہت بلند ہے. دنیا میں اعتبار سے بیچارہ کسی حال میں بھی ہے، وہ کھانے کو 10 دن روٹی نہیں ملتی، پہننے کو کپڑا نہیں ملتا، محتاج ہے، جس سے بلا ہے، کسی حالت کے اندر ہے. دنیا والے کچھ نہیں سمجھتے. اللہ سبحان اللہ، اگر اللہ نے کہہ دیا میرا محبوب ہے، وہ سب سے بلند ہو گیا. آپ نہ سمجھیں، اس کو ہوتے بھی ایسے گدڑی پوش ہے، کس حال میں ہمیں کیا پتا. اگر اعلان ہو چکا ہو اگر کہ یہ شخص میرا بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی تو ہسٹری بدلی ہوتی ہے پھر آسمانوں پر. میرے بھائیو، کیا چیز ہمیں روکتی ہے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اعلان کر دے؟ کیا چیز ہے؟ کیوں نہیں ہمارا اعلان ہوا اب تک؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایک. بتاؤں آپ کو کیا رکاوٹ ہے؟ دور کریں گے اس کو؟ اونچا بولے، تھوڑا اونچا سنتا ہوں میں. فرشتوں کو سنا چاہتا ہوں، آپ وہ بھی سنیں آپ کے ساتھ. منہ میں تھوڑی بولنا ہے، اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو میرے بھائی سوچو کیا بات ہے جو ہمیں یہ تکمیل تو دوسری بات ہے، کمپلیشن جس کہتے ہیں نا انگلش میں، وہ تو اور بات ہے. سوچنے میں کوئی سوچتے بھی نہیں باتوں، کوئی سوچتے بھی نہیں. اور کبھی کیا بھی خیال بھی آ جائے گا اللہ کا میں کہاں جی اس قابل کہاں جی اللہ کا محبوب بن جاؤں. لو یہ کوئی بات ہے؟ جب کھانے بیٹھتے ہو کہتے میں تو اس قابل ہوں، کھانا کھا سکتا ہوں، کپڑا پہن سکتا ہوں، گاڑی چلا سکتا ہوں، اس کے تو ہر قابل ہے. لیکن اللہ کی محبت نہیں، یہ تو میرا کام، یہ تو جبریل علیہ السلام کا کام، میرا نہیں، میں نہیں کر سکتا. اتنا ڈیگریڈ کر لیا اپنے کو. ایمان کا پتہ ہی نہیں میں کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، کیا طاقت ہے اس ایمان کی. سوچیں ذرا. یہ جو ڈبے لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں وہ کچھ نہیں، تو کچھ نہیں، ان کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا. اصل تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ تو کہہ رہا تم بہت اونچی چیز ہو. اور نالائق لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو. ہم ان کی طرف چل جاتے ہیں. شاید اتنا زیادہ ہمیں تو انفیریٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں یار، ہم تو بالکل پاگل ہیں، ہم تو سمجھے. بہت اونچی چیز ہے ایمان والا لوگ، بہت اونچی چیز ہے. کس چیز نے روکا ہے پتہ ہے آپ کو؟ غفلت ہے. غفلت ہے. کہاں سے غفلت؟ ناک میں، آنکھ میں، کان میں نہیں، دل کے اندر غفلت ہے. دل کی جو غفلت ہے نا وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. دیکھیں سیکوینس کیسے چلتا ہے. یہ دل کیوں غافل ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دل کی خوراک ہے. آپ یہ دیکھیں کوئی چیز ایسی ہو ہم چھوڑ دیں، معمول میں ہماری زندگی میں ہو، اس کا ریئیکشن ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی ایکسرسائز کرتا ہے ڈیلی اور بڑا ایکسرسائز کرنے میں عادی ہے، جسم بنایا ہوا ہے،
اور وہ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دے, اس کا جسم لٹکنا شروع ہو جائے گا. نہیں, وہی جو مسل بنے تھے ہوتے, اس نے ایکسرسائز چھوڑی, ریئیکشن کیا ہوا, مسل کیا ہوا, ڈھیل ہونا شروع ہو گئے. اور کھانا کھاتے ہیں, تھوڑے دن کھانا چھوڑیں, جیسے ہی کھانا چھوڑیں گے کیا ہوں گے, ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے, کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. کھانا چھوڑ دیں, اس کا ریئیکشن ہوگی. پانی پینا چھوڑ دیں, 3-4 دن پانی نہ پئیں, بس ختم, ڈی ہائیڈ ہو گیا, فلاں ہو گیا, بس ختم ہو گیا. کسی کا ریئیکشن ہو رہا ہے, پانی نہیں پیا, یہ جسمانی ٹھیک ہے. اسی طرح روحانی ایک جسم ہے پورا انسان کے اندر, یہ 2 چیزیں ہیں. جیسے یہ جسم ہے نا, ایسے کیا ہے, روحانی جسم ہے پورا انسان کے اندر. آنکھیں, کان, منہ, سب کچھ ہے اس کا, روح کا ایوری تھنگ ہے اس کا بھی. اس کی بھی خوراک ہے. جب آپ اس کی خوراک دینا بند کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ ڈاؤن ہو جائے گا. اس سے دل ڈاؤن ہوتا ہے. پورا آپ زندگی اس کو خوراک کرنا دیں, وہ تو بالکل بیچارہ ڈسیبل ہو کے بیٹھی ہوگی کونے کے اندر, اس دن کیا کرنا چاہیے. تو یہ سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ دل جو غافل ہوتا ہے, دل کیوں غافل ہوتا ہے, اس لیے کہ دل کی جو غذا ہے وہ ذکر اللہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن بڑا ہے, پوری حدیثیں بڑی پڑی ہیں, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ جی میں ذکر کرتا ہوں, میں نہیں, یہ تو مان نہیں پڑتا ہر مسلمان کو, یہ تو مان نہیں پڑتا ہر آدمی کو. دل کی کیا غذا ہے, ذکر اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ہم نے ذکر کو چھوڑا, ہم نے کھانا چھوڑا, جسم ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. ہم نے ذکر کو چھوڑا, دل غافل ہونا شروع ہو گیا. ڈائریکٹ اثر کس پہ پڑتا ہے, دل پہ. دل غافل ہو جائے گا. جو شخص ذکر سے دور ہے اور ذکر نہیں کرتا, اس کا دل غافل ہے. یہ حدیث ہے, بلکہ حدیث تو مردہ کہتی ہے اس کو. جو شخص ذکر نہیں کرتا اس کا دل کیا ہے, غافل ہے. بالکل غافل ہے. جب دل غافل ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوا, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, وہ نفس کے قریب ہو گیا. کس کے قریب ہو گیا, دشمن جو سب سے بڑا ہمارا ہے, ایک دم اس کے قریب ہو گیا. جب نفس کے قریب ہو گیا تو نفسانی خواہشات, جس سے نفس بنا ہے, خواہشات, نفسانی خواہشات, ٹھیک ہے نا, اس کے غلبے میں آ گیا, اس کا دروازہ کھل گیا. جب نفسانی خواہشات کا دروازہ کھل گیا, وہ اس میں داخل ہو گیا. جب وہ اس میں داخل ہو گیا, اللہ اکبر, تو مکمل طور پر وہ نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا. جب وہ نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا تو ہر کام, ہر عبادت, جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ نفسانی خواہشات کے ساتھ کر رہا ہے, جس کے اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. اللہ عبادت چاہتا ہے جن کے دل زندہ ہوں, ان کے ہاں ان کی عبادت قبول ہوتی ہے. یاد رکھیں, سب قرآن بتا رہا ہوں. تو ان کی ہر عبادت جو ہوگی, ہر چیز نفسانی خواہشات پر ہوگی. جو کچھ بھی عمل کریں گے وہ نفسانی خواہشات پر کریں گے, اور جو نفسانی خواہش پر کوئی چیز کری جاتی ہے اس کے اندر دم اور جان کچھ بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں, تو غافل انسان جو ہے اس کے اندر خواہش کیا پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ ہم سے پیار کرنا شروع کر دے, ہو سکتا ہے. تو لازمی چیز ہوگی دوستوں کہ اللہ کا ذکر جو ہے, جب انسان ذکر کرے گا اللہ کا تو کیا ہوگا, اس کا قلب کیا ہو جائے گا, وہ جو ہے زندہ ہو جائے گا قلب, اس کے اندر اوریجنل آ جائے گی, جو اس کا اثر ہے دل کے اندر. الحمدللہ وہ خواہشات آ جائیں گی جس کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے, تو اس کے اندر وہ خواہش آ جائے گی ایک دم کہ اللہ تعالیٰ کا میں محبوب بن جاؤں. جب وہ خواہش اس کے اندر آئے گی الحمدللہ, تو اس کی تکمیل پہ چلنا شروع ہو جائے گا. وہ شخص وہ اعمال کرے گا, وہ چیز کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ بندہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کس طرح سیکوینس ہے, یہ ذکر اللہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد اعلان کر دے. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے اپنے بندے کو, کیسا محبوب کرتا ہے. اے داؤد اعلان کر کہ میں ذکر سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا حال ہے, میں ذکر سے محبت کرتا ہوں, اور جو بندہ ذکر سے محبت کرے گا میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. میری کیا راستہ میں کون سا ہے کہ اللہ خود کیا دے بندے سے محبت کرتا ہوں. دیکھا اپنے عمل کیا بتایا, ذکر بتایا, کیونکہ میں کرتا ہوں محبت ذکر سے. داؤد بتائیں
میں ذکر سے محبت کرتا ہوں، اور جو ذکر سے محبت کرتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اور جس سے میں محبت کرتا ہوں پھر وہ اس کا تعلق ڈفرینٹ ہو جاتا ہے انسانوں کے اندر. پھر وہ انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے. جس سے اللہ محبت کرنے لگے تو اس کا کیا ہے، جسمانی کوئی معاملہ نہیں بنتا، کیونکہ سب روحانی چیز ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روحانی طور پہ بتاتا ہے کہ وہ انسان کیا ہوگا. دنیا والے پہچانے نہ پہچانے، لیکن کیا ہو جائے گا انسان. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عجیب عجیب بات ہے. فرماتے ہیں کہ 3 انبیاء کا نام لیا اللہ تعالیٰ، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جب میں اپنا محبوب ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میرے محبوب بندہ ہے تو ان 3 انبیاء کے خمیر کا نور اس کے خمیر میں ڈال دیتا ہوں. 3 انبیاء کا اس انسان کا 3 انسان کا نور ان کا خمیر میں ڈال دیتا ہوں. اور فرمایا کہ اپنے جمال سے اس کے لیے اپنی نعمتوں کو سجاتا ہوں. دیکھیں کتنا فرق پڑا انسان کے اندر. دیکھا آپ نے. اب ہم کیا ہیں اور کیا انسان بن جاتا ہے جب انسان اس کوشش کرنا شروع کرتا ہے، رائٹ وے پر چلتا ہے انسان. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 انعام ارشاد فرمایا اپنے بندوں کے، صفات پیدا کرتا ہوں میں. کیا؟ نمبر 1 ان کا قلب جو ہے اس کے اندر اپنا خاص حکمت کا نور ڈالتا ہوں. سوتے پھوٹتے ہیں اس میں سے، جیسے فوارے پھوٹتے ہیں نا، جیسے چشمے پھوٹتے ہیں، ان کے قلوب سے ایسے چشمے پھوٹتے ہیں حکمتوں کے جو ان کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں الحمدللہ علوم کے، ان کے دل میں ڈال دیتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ ان کے جو اعمال ہوں گے وہ اتنا وزنی کر دیتا ہوں کہ جب ان کے اعمال کو تولا جاتا ہے ترازو پر تو ایسا وزنی کر دیتا ہوں کہ ایک پلے میں پورے زمین آسمان جو کچھ بھی وہ ڈال دیں اور ایک طرف ان کی نیکی کو ڈال دیں تو یہ بھاری ہو جاتی ہے ان سے. اللہ کا محبوب ہے، وہ معمولی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. بندہ اللہ کا محبوب ہے. چند اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کی اس کی جو اس کی صفات ہیں، اور ایک صفت بڑی جی بتائی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس سے زیادہ جو خواہش وہ رکھتا ہے اس سے زیادہ میں جانتا ہوں اس کی خواہش کیا ہے، اور ابھی وہ تو سوچنے بھی نہیں پاتا، میں اس کی خواہش کو دعا کو قبول کر لیتا ہوں. ایسے انسان ہے دنیا میں نہیں ہے. بہت ہسٹری بڑی ہے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا، اس خواہش کو سمجھا اور تقویم کی طرف چل پڑے. کس طریقے سے؟ اللہ کے ذکر سے اپنی زندگی کو منور فرمایا. ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے وہ لوگ غافل نہیں ہوئے، بلکہ ایک لمحہ غافل ہونا وہ اپنی موت سمجھتے تھے. ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، محمد ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے کہ خود بھی بہت بڑے بزرگ تھے تو ان کے والد بہت بڑے اولیاء اللہ تھے. کہتے ہیں میں اپنے والد کو دیکھا بغداد میں، غالب یہاں سے کہیں، کہ ان کو اس قدر محبت تھی اللہ کے ذکر سے، اتنی محبت تھی کہ جب وہ دریا میں نہانے بھی جاتے تھے نا، پہلے تو دریا میں نہاتے نا، ایسے واش روم تو نہیں تھے نا، کہ جس وقت دریا میں نہانے جاتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ دریا میں نہا رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس دریا کے اندر جتنی بھی مچھلی ہوتی تھی وہ سمٹ کے ان کے پاس آ جاتی ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی. ایسے مخلوق پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے بندہ. اب ہم ذرا معائنہ کریں گے ہماری زندگی میں ذکر ہے. سوچیں جب ذکر نہیں تو خواہش کیسے پیدا ہوگی؟ جب خواہش نہیں تو اس کو تکمیل کیسے ہوگی؟ تو ہم مر کیسے رہے؟ ساری جو کچھ ہے الحمدللہ اعمال کوئی شک نہیں، لیکن کس چیز پر ہے؟ مردہ دل کے ساتھ ہیں، اور جو مردہ دل کے ساتھ ہوں گے وہ ساری نفسانی خواہشات کے ساتھ ہوں گے. مطلب یہ نہیں کہ اعمال چھوڑ دیں، مطلب یہ نہیں اعمال چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ اعمالوں کو زندہ کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ. کیا ہی رہو، یہ نہیں کرنا کہ اعمال تو نفسانی خواہش، اس کو نہیں. مقصد یہ ہے کہ اس اعمالوں کو منور کو بہت صلاحیت ہے ہمارے اندر دی اللہ پاک نے. ہم تو بہت بڑی مخلوق ہیں، اور جو سب سے بڑا راستہ اللہ پاک نے دکھایا ہے ہمیں اپنے ذکر کا، اور جو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی طرف دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کیسے انسان تھے. اور ذکر رحمۃ اللہ شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ ابھی وقت دیکھیں نزدیک اللہ کے ولی گزرے ہیں
ان کی زندگی میں دیکھیں ان کا ذکر کیسا تھا اور کیا فرماتے تھے ذکر کے بارے میں, اور کتنی محبت تھی اللہ کے ذکر سے. اتنی بڑی کتاب لکھ دی فضائل ذکر کی, اور کس طرح تلقین فرماتے تھے. اور ان کی صبح ان کی شام کس طرح اللہ کے ذکر میں ہوتی تھی. ان لوگوں سے پوچھے جن لوگوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے, وہ جانتے ہیں اللہ کے ذکر میں فنا تھے, خوراک تھی ان کی ذکر. الحمدللہ جب ذکر اتنی خوراک ہو ذکر, تو پھر کیوں نہ اعلان ہوگا ان کے بارے میں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے. اور جب محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا, کون سی مسجد ایسی ہے مجھے بتائیں بولٹن اس یو کے اندر جہاں حضرت ذکر رحمۃ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا؟ مجھے بتا دیں. صبح بھی, دوپہر بھی, شام بھی, یہ جماعتیں کیا کام کر رہی ہیں الحمدللہ. ہر اس کے بعد ایک وہ کتاب پڑھتے ہیں جو آپ نے. پھر جب کوئی آدمی نیک چیز چھوڑ کے جاتا ہے, اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ اسی کو ملتا ہے نا. آپ بتائیں کہ ان کے لیے ثواب ہوگا کیا؟ نہ مانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بھی ہم ان کے لیے ثواب پہنچاتے ہیں, ان کو ثواب ملتا ہے. تو یہ محبوب نہیں اللہ کے؟ مجھے بتائیں, یہ محبوب نہیں اللہ کے؟ کس قسم کے انسان بن جاتے ہیں یہ 3-4 صفاتیں جو اللہ ڈال دیتے ہیں ان کو بتائیں آپ کو, وہ کیسے انسان بن جاتا ہے کہ ایک دعا اللہ پاک کے باجزید بستامی رحمۃ اللہ انہی لوگوں میں, بزرگوں میں تھے. تو بہت قحط پڑ گیا, قحط, اسٹاویشن, بارش ہی نہیں ہو رہی اور لوگ مر رہے. تو وہ بیٹھے تھے بیچارے, ان کو کون پوچھتا تھا؟ وہ بادشاہ تو نہیں تھے, میں نے بتایا نا. وہ دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نہیں, پر روحانی طور پہ ان کی خواہش کی جو وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اتنا بلند طاقتور کر دیتا ہے. سبحان اللہ, اس دنیا کی باتیں سب سمجھاتے ہیں کیا ہے. آگے کیا حضرت ہم تو برا حال ہے, کوئی دعائی فرما دیں. تو مراقبے میں چلے گئے, 5 منٹ مراقبہ کرتے ہیں کہ جاؤ بھائی اپنے اپنے نالے تیار کر لو, انتظام کر لو بارش کا. پورا ایک دن ایک رات مسلسل ایسی بارش برسی کہ جل تھل ہو گیا سارا. جانتی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے جو محبوب بندے ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہوں. اور ان کا ادب اللہ کتنا بڑھا دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کس قدر ادب بڑھ دیتا ہے. بتا رہا ہوں. ایک اور قول ان کو مجھے یاد آتا ہے, کہتے ہیں میری مجلس میں جو آتے ہیں نا 2 چیزیں لے کر جاتے ہیں. جب اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے تو واقعی ناز بھی ہوتا ہے نا. پھر اللہ کتنی محبت کرتا ہے اس سے. کہتے ہیں 2 چیزیں لے کے جاتے ہیں میرے پاس, یا تو اللہ کی لعنت لے کے جاتا ہے یا اللہ کی رحمت لے کر جاتا ہے. 2 قسم کے انسان میری مجلس میں بیٹھتے ہیں. حضرت یہ کیسے لعنت کیسے لے جاتے ہیں اللہ کی, اور رحمت کیسے؟ یہ لعنت ایسی کہ وہ میری مجلس میں آیا اور مجلس آنے کے بعد اس نے تنقیدی نگاہ سے میرے ہر فعل کو دیکھا اور جانے کے بعد میری غیبتیں شروع کر دی. یہ تو یہ کرتا ہے. ساری زندگی اس پہ لعنت ہی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور فرمایا ہے کہ جو شخص آتا ہے اور حق کو پہچان جاتا ہے, سبحان اللہ, حق کو پہچان جاتا ہے اور اللہ کی محبت کا غلبہ لے کر جاتا ہے, تو ساری زندگی اس پہ رحمت ہی برستی ہے. یہ مجالس ہیں اللہ والوں کے دوستوں. وہاں جائے بھی انسان سچی نیت کے ساتھ جائے کہ ہم اللہ کو پانے جا رہے ہیں, اس سے رہبری رہیں گے, اس سے کچھ اچھی باتیں سنیں گے, اس سے جو قرآن حدیث بتائے گا ہم اس کو منزل بنائیں گے. ایک یہ بھی ہوتا نا. اور کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں یار کیا ڈھکوں سے لگائے اس نے, کیا چکر چل رہا ہے, یار یہ کیا ہے, یہ فلاں کیا ہے. انہوں نے کرنا تو کچھ نہیں ہوتا نا. ان کو تو یہ باتیں پسند نہیں ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی اور خواہش پیدا کر لو. یہاں کوئی دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی, فلاں کیا کس قسم کی تعلیم ہے اور کیا کر رہا ہے. بس پھر اللہ نے فیصلہ کیا اس کے لیے کہ ساری زندگی تو پھر یہی کرتا رہے گا قبر تک. انہیں کی مجلس کی بات ہے. ایک شخص آیا, وہ تو بیٹھے تھے صاحب نے اپنے آرام سے بیٹھے تھے, پاؤں پہلے اللہ علیہ کی شان دیکھے ایسے آرام سے بیٹھے. تو وہ آیا, اس نے دیکھنا, وہ بھی پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا مجھے کے سامنے. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا, اور جو سموٹنے چاہے اس نے پاؤں کو سمیٹ نہیں سکا. موت تک اس کے پاؤں سے کھلے ہی رہے. جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے میرے بھائیو, تو اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے ہر بندے کے لیے اللہ نے رکھا ہے. یہ کوئی سلیکٹڈ بندے نہیں ہیں اس کے, یہ تو ہر بندے کے لیے اعلان چاہتا ہے. کیوں؟ ہر انسان کو اس نے کہا کہ میرا ذکر کرو. کتنا بڑا اعلان کرایا اس نے کہ میں ہر اس بندے کو محبوب بنا لوں گا جو اللہ کا ذکر کرے گا. اب یہ سیکوینس میں نے بتایا آپ کیوں کس طرح بن جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل جو ہے غفلت سے دور ہو جاتا ہے. غفلت سے دور ہو جاتا ہے, وہ نفس اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے,
نفس شیطان سے دور رہتا ہے تو نفسانی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ کس کا غلام ہوتا ہے؟ شریعت اور سنت کا غلام بن جاتا ہے. اس پہ شریعت پہ چلنا اتنا آسان ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی بھی اولیاء اللہ آپ یہ دیکھ لیں، کوئی بھی اولیاء اللہ جو ہوگا کہ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی کا معیار کیا ہوگا؟ قرآن اور شریعت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کرامت اللہ نے ان کو دی ہوتی ہیں لیکن اس کرامت پہ جاتے ہی نہیں. وہ اس کے مقابلے میں کس کو پیش کرتے ہیں؟ قرآن اور شریعت کو پیش کرتے ہیں. کرامت کو کبھی جواز نہیں بنایا، کبھی نہیں بنایا. نہ کرامت کے ذریعے انہوں نے دین پھیلایا ہے. متاثر ہو لوگ ہوتے رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کرا دیتے لوگ متاثر، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی دلیل دیں گے کس سے دیں گے؟ قرآن اور شریعت کے ساتھ دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا شریعت توڑ دیں. ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت پہ استقامت رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو ان کی سنت پہ استقامت رکھتے ہیں. اور جن کے دل جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر کا ایک دیکھیں کتنی بڑی شان آپ کو اسی وقت نظر آ جائے گی. انسان کوئی بندہ ہے آج ابھی ہم بھی نیک انسان ہو چاہتے ہیں تو کہاں سٹارٹ کرے؟ کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. اور جیسے ہی وہ ذکر شروع کرتا ہے اور ذکر پہ محنت شروع کرتا ہے اللہ کے فضل سے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کو سنتوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے. اب وہ چیز جو اتنی مشکل ہے عمل کرنا، سنت شریفہ، سب سے بڑی مصیبت ہمیں وہ لگتی ہے کہ وہ ہماری زندگی بہت مشکل سے آتی ہے. لیکن جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ دل جو زندہ ہوا تو دل سب سے پہلے وہی پیغام دے گا جس سے اللہ تعالیٰ محبوب سمجھتا ہے بندے کو، جس سے محبوب بنائے گا. کیونکہ جب وہ اعلان کرتے ہیں نا اس بندے سے میں نے محبوب بنا لیا، تو اس میں وہ ساری صفات پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو محبوب بناتا ہے. اس میں سب سے اونچی صفت یہ ہے قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا سب سے زیادہ الحمدللہ سنت اور شریعت کا پابند ہوگا. سب سے پہلے اس کا ہاتھ جو اٹھے گا نا ذکر کے بعد، جن میں ذکر جاگے گا تو کیا ہوگا؟ نبی کی سنت محبت کے اندر پیدا شروع ہو جائے. تو میرے بھائیو، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ذکر اللہ اکبر. یہ غفلت کا زمانہ ہے. یا تو دو ہی راستے ہیں ہمارے لیے، غافل جانوں کی طرف خواہشات کو پوری کرتے دنیا سے چلے جائیں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اس راستے کو اختیار کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. ہر بندے کی یہ خواہش، عورت کی مرد کی ہونی چاہیے، اور جو یہ خواہش رکھے گا سب سے پہلے اس کو کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کا کثرت ذکر کرے. اللہ والوں کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، ذکر کرے. الحمدللہ ذکر کے جو طریقے بتائے جائے اس کے مطابق اللہ کے ذکر کو قائم کر لے. جیسے ذکر آئے اللہ کے فضل سے ہر چیز نورانی ہونے شروع ہو جائے گی. اس کی کوئی دن میں نہ بڑھو، ورنہ بات تو وہی ہے کہ جس کا ذکر دل مردہ ہے اس کی ہر عمل مردہ ہے. ہر عمل مردہ ہے. نہ اس میں استقامت ہوگی، نہ اس عمل میں نور ہوگا، نہ اس میں کوئی گناہوں سے بچ کے وہ عمل کر رہا ہوگا. گناہ بھی شامل ہوں گے، عمل بھی شامل ہوگا، خچ پچ مچا ہوگا. بس یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی چلتا ہے. جو ایک نعرہ لگے نا، دین بھی ہو جی دنیا بھی ہو، یہ بڑا اونچا نعرہ ہے. یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے دین بھی ہو. یہاں دین سمجھ گئے نا، بن نماز میں ہمارا بچہ جائے اور دنیا یہ بس برے کاموں میں چلا جائے. دونوں کام کرے بس صحیح ہے. دین اور دنیا چل رہے ہیں بس، یہ کافی ان کے لیے. مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یہ بہت اونچی چیز ہے. باقی بھی کرتا رہا جو کام اس نے کرنا ہے. یہ کوئی حماقت والی بات ہے. ہمارا دین ایسا ہے، ہمارے دین کے اندر تو دنیا ہے ہی نہیں، دین ہی دین ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دنیا تو ہے، بیوی بچے سب. ہاں بتاتا ہوں آپ کو، مومن کی دنیا بھی دین ہے. اگر وہ دنیا کو دین کی نیت سے کرے گا اللہ پاک اس کو بھی دین بنا دیتا ہے. یہ بیوی بچے ہمارے دین ہے، دنیا نہیں ہے. اگر ہم ان کو دنیا کے حساب سے دیکھیں گے دنیا ہے، اگر ہم ان کو دین کے حساب سے دیکھیں گے یہ دین بن جاتا ہے. میری دکان ہے، میں دکان چلا رہا ہوں. اگر میری نیت دنیا کی دنیا ہے، اگر میری دین ہے کہ میں اس دکان کو کماؤں گا، پیسے کماؤں گا، بچوں پر لگاؤں گا، ان کی پرورش کروں گا، اور اس دکان کے ساتھ میں زکوٰۃ بھی دوں گا، عمرہ حج کروں گا، وہ دکان تو آپ کے لیے اتنا بڑا ثواب کا منبع بن گیا، اس کا حساب ہی نہیں. تو مومن کی زندگی میں یہ نعرہ جو ہے نا، دین بھی ہو دنیا بھی ہو. نہیں، ہمارا نعرہ کیا؟ صرف دین ہی دین ہو. ہماری دنیا بھی دین بنے، ہمارا کاروبار بھی دین بنے، ہماری نوکریاں بھی دین بنے، ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے، ہر محبت جو دنیا کی ہے وہ کیا بنے؟ دین کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو. اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اس نیت سے جا رہا ہے کہ بھائی
اللہ نے شہوات دی ہیں، پیدا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حلال ایک راستہ رکھا ہوا ہے، اگر میں اس سے اپنے شہوات کو پورا نہیں کرتا تو گندے راستے میں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس گناہ کو بچانے کے لیے کہ میں حرام کام کروں، میں یہ جائز کام کروں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں دیتا ہے اور درجے بلند کر دیتا ہے. آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، بہترین کھانا کھائیں، چوزا کھائیں، جو بنائیں، الحمدللہ نفس کو راضی کریں کھانا کھانے میں. کیوں؟ اس پہ آپ یہ نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کھانا کھاؤں گا، توانی آئی، اس کھانے کے بعد میں خوب اللہ کا ذکر کروں گا، خوب تبلیغ میں جاؤں گا، لوگوں کو دعوت دوں گا تبلیغ کی، ہم تبلیغ میں نکلیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ٹھیک ہے نا جی، قرآن پڑھیں گے اور ہم جناب لوگوں کو بلائیں گے. کیا بنے گی آپ کو کھانا بتائیں؟ دین بنے تو دنیا ہے کہ ہمارے اندر. اور جو دیکھے گا پا کر دیکھو جی اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، کیسا کھانا کھا رہا ہے، یہ کوئی دیندار ہے؟ یہ دیکھیں جی کیسے لباس پہن رہا ہے اور کیسی گاڑی رکھی ہوئی ہے. لیکن میں نے گاڑی رکھی ہے، نیت میری کیا ہے؟ الحمد اچھی گاڑی ہے میری، کیونکہ جلدی سے میں نماز پہ جا سکوں، لوگوں کو لفٹ دے سکوں اور آرام کے ساتھ میں اس پہ دین کے لیے سفر کر سکوں. دین کے سارے مقصد آ گئے، وہ گاڑی آپ کی پھر کیا بن گئی؟ جنت کی سواری بن گئی. تو ہمارے یہاں تو ہے ہی ہر چیز دین، الحمدللہ. نیت کیا ہے ہماری؟ مومن کی نیت پہ سارے نصاب نیت ہوتا ہے. آپ اپنے بسترے پہ گئے اور جانے کے بعد ہم سونے اپنے الحمدللہ 6 گھنٹے سونے، اور سونے کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ یا اللہ میں تر و تازہ اٹھوں گا، اٹھنے کے بعد میں نے تہجد پڑھنی ہے، اس لیے میں بستر آرام سے سو رہا ہوں، دودھ شودھ پی کے آرام سے سوئیں گے اللہ تعالیٰ، تاکہ آرام سے میں صبح اٹھوں اور میں تہجد پڑھوں. الحمدللہ نیت آپ نے کر لی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو تھوڑا آرام اور دینا، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس نے تو بھائی دودھ شودھ پیا تھا اور اس نے یہی وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میں تہجد پہ نہیں اٹھوں، تو یہ بیچارہ نہیں اٹھ سکا، اس کو تہجد کا ثواب دے دو. یہ دین ہے یہ دنیا ہے؟ دنیا تو ہے ہی نہیں وہ ان کے پاس. یہ نعرہ جو بکواس ہے کہ ہم اپنے دین کی دنیا کو شامل کریں، نہیں. مومن کی دنیا یہ ساری دنیا جو ہے، نماز مسجد میں آپ جا رہے ہیں، ہم نے ہالیڈے کرنی ہے، نیت ہماری کیا؟ ہم ہالیڈے جائیں گے، فریش ہوں گے الحمدللہ، دماغ کھلے گا، اللہ کا ذکر بیٹھ کے کسی اس کے نیچے سامنے اپنا جھیل ہوگی، پہاڑ ہوں گے اور آپ شاریں گر رہی ہوں گی اور میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں گا. اور ہم نے کی ہے، میں 200 150 آدمی کی جماعت لے جاتا تھا یہاں پر یہ لیک ڈسٹرکٹ میں، لے جانے کے بعد الحمدللہ کنارے میں بیٹھتے تھے اور 1-1.5 گھنٹہ ذکر کرتے تھے. وہ لوگ دیکھتے کر کے آ رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ ذکر کرتے تھے، بہترین کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے، ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے تھے. کئی لوگ مسلمان ہو گئے وہاں پہ. میں آپ کو اپنی ہسٹری بتا رہا ہوں. مومن بنے ہیں، ہر چیز کو کیا بنا دیں؟ گیم کھیلیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ ضرور کھیلیں، گھوڑا سواری کریں اور گیم جو آپ پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں، بس مومن رہے، ہر وقت تعلق باللہ اللہ کے ساتھ اس کا رہے. ہم دنیا میں پھرتے رہے اور دل ہمارا اللہ کرتا رہے، اور یہ مشکل نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ کا ذکر سیکھ لیں، الحمدللہ ہر چیز عبادت بن جاتی ہے انسان. جب تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں انکمپلیٹ ہیں، ہم انکمپلیٹ ہیں. ہماری روح جو ہے نا، اصل روح ہماری جس میں رکھی ہے نا، اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ اللہ کا ذکر میں رکھی. کہیں اللہ نے دنیا دی ہے، کہیں منع نہیں کیا کہ بھائی تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو. نہیں کرو، دین کے حدود میں، شرعی حدود میں جو چاہے کرو، پوری اجازت ہے، جو چاہے کرو. شام کو جاؤ، صبح سیر کرو، میں تو 2 گھنٹہ سیر کرتا ہوں، پرندوں سے بات کرتا ہوں الحمدللہ. اور جب سیر کرنے نکلتا ہوں روزانہ جاتا ہوں، سیر کر کے نکلتا ہوں. بیچ میں جم میں اللہ نے اب یہ ٹیلی فون میں قرآن بند کر دیا، بیچ قرآن کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے میرا 1 مہینے قرآن ختم ہو جاتا ہے. سیر کرتے ہیں. اور وہ سیر کیا بنی؟ میری دنیا بنی ہے، دین بنی. تو یہ کوئی مومن جو ہے یا مومنات شرعی درو حدود کے اندر پوری دنیا کو ان لوگوں سے زیادہ انجوائے کر سکتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں دنیا چاہیے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دین میں آ کے دنیا کو حاصل کریں اور اس کو رنگ میں چلائیں. لیکن اسی وقت ہوگا جب آپ ذاکر ہوں گے. ذاکر ہونا پڑتا ہے. اس کے کریں گے ذکر بھائی، پکی بات ہے. اتنا زور لگایا میں نے، اتنی انفارمیشن دی ہے، یہ عمل کے لیے بات کر رہا ہوں، تقریر یا بیان نہیں کر رہا. میں یہاں بیان تھوڑی کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں. یہ تو میں ایک جگا رہا ہوں، انسپائریشن کر رہا ہوں. اللہ کے بندو، ہم اپنی خواہشات کو پتہ ہی نہیں ہماری زندگی ہے کیا. اتنا اونچا ہم انسان بنا دیا، ساری دنیا ہم سے ڈرتی ہے، پوری کائنات ڈرتی ہے ہمارے سے. ہو ہی جا رہا، اتنا اونچا انسان بنایا ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ یہ شخص اتنا بلند ہے کہ یہ اس کے منہ سے جب تک اللہ نکلتا رہے گا میں قیامت نہیں لاؤں گا. یہ آپ کی میری حیثیت ہے. پوری قیامت کو روکنے والا ایک مومن ہے. کس وجہ سے؟ وہ اللہ کرتا ہے. تو مجھے بتائے ذاکر کی کتنی بڑی قیمت ہوگی.
نہیں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، کچھ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم ہیں کیا چیز. پوری کائنات رہتی ہے، سانپ بچھو سارے، سوال ہی پیدا ہو جائے کسی ذاکی کے سامنے ٹھہر جائے کہ آپ کو تنگ کرے. دیکھے نہیں آپ نے صحابہ کی زندگی، شیر جو تھے وہ بھی بیٹھ جاتے تھے دم دبا کے. اولیاء اللہ کی قصے اتنے میں جانے کا قصہ ہے. شیر پہچانتا ہے کہ یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والا صحیح لائن پہ جا رہا ہے، ذکر کرنے والا ہو صحیح لائن پہ جا رہے تو پکا مومن ہے، یہ جھک جائے گا. اور تو شیر ہے، میں تو انسان تو کھا سکتا ہے. نہیں بابا آپ تو اشرف مخلوق ہیں، میں آپ کو کیا کر سکتا ہوں، تو غلام مصطفیٰ ہے، مرنا ہے میں نے حساب دینا، اللہ کو میں حساب کیا دوں گا. چپ کر کے نیچے بیٹھے تک تشریف رکھیں، میرے اوپر بیٹھیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں. شیر چھوڑنے جا رہا ہے، بیٹھ گیا جناب، گھر جا رہے ہوں دیکھیں یہ حضرت آج کس پہ آ رہے ہیں، حیران ہو گیا دیکھ کے. اس نے بلایا کہ جناب یہ تو آپ مزاح ہو جانا کہ جی ہاں. کہتے شیر پر آ رہے ہیں، کہتے شیر کو تو آپ نے قابو کر لیا، بیوی کو قابو نہیں کر سکے. اس نے کہ بیوی میرے کیا کہہ دیا. کہتے جی میں آپ کے گھر گیا تھا. اب یہ دیکھیں انسان سمجھتے ہیں نا، انسان بیوی نہیں سمجھے اس کو کہ کیا چیز ہے، وہ دنیا دار ہوگی نا کہ کیا بات ہے. کہتے میں جا کنڈی کھڑکائی، میں نے کہا حضرت کدھر ہے. کہتے کیا، کہتے میں حضرت ہے. کہ جا حضرت ہوں گے تیرے، وہ تو یہ جنگل میں پھر رہا ہوگا تو لے کے لکڑیاں آ جائے گا، چلے بھاگ جائیں، کوئی نہیں حضرت. کہتا میں تو بڑا حیران ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی، کون سے حضرت. کہتا میں تو سوچ رہا تھا میں غلط جگہ پہ آ گیا، اور یہاں اللہ نے مجھے یہ دکھا دیا. اس نے کہا تو بھی اسی کی طرح سمجھے نہیں، تیرے عقل ہی نہیں، تیرے بھی کچھ. تو یہ اشرف المخلوقات کی یہ کام ہے. کیا ہے؟ جس نے اللہ کا ذکر کیا دل زندہ ہو گیا. الحمدللہ دل زندہ ہو گیا، اللہ نے ڈکلیئر کر دیا یہ میرا بندہ ہے. جب اللہ ڈکلیئر کرتا ہے تو مجھے بتائیں کائنات کا ہر آدمی اس کو جاننے لگتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہر آدمی جاننے لگتا ہے. اللہ نے جب اعلان کرتے ہیں آسمانوں پہ تو پوری کائنات سمجھتے ہیں آج فلاں بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. محسوس ختم، اس کی خواہشات پوری ہیں، اس کا سب کچھ چل رہا ہے معاشرے حساب سے. کرنا چاہیے ذکر نہیں بھائیو. اب یہ سوچ لیں کہ ذکر سے دور کرنے والی چیز ایک ہی ہے، وہ شیطان ہے اور نفس. اس کا کام یہ ہے، نماز سے آپ کو روکے گا، قرآن سے آپ کو روکے گا، لڑکیوں کے پیچھے لگائے گا، سیٹیں بجوائے گا، الٹے سیدھے کام کروائے گا، بڑا خوش کروائے گا آپ کو. لیکن جہاں ایسی بات آئے گی جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے، جو آپ کو منزل دکھانے والی ہے، اس میں آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا، آپ کو دور لے کے جائے گا، آپ کو اور حرکت کرائے گا. اور یہاں آپ نے اپنی فائٹ کرنی ہے اس کے ساتھ. آج آپ ذکر کا مقصد سمجھ گئے ہیں کہ نہ یہ صوفیوں کے لیے ذکر ہے، نہ یہ کہ خاص طبقے کے لیے ذکر ہے، نہ کوئی ذکر کی جماعت ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس نے اپنے دل کو زندہ کرنا ہے. اور چاہے وہ دین کا کوئی کام کر رہا، یہ سن لیں، چاہے وہ دین کا کوئی کام کر رہا، حدیث پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، ہر انسان کو جس جگہ بھی موجود ہے اس نے اپنے دل کو زندہ کرنا ہے، ورنہ اس کو کام چلے گا نہیں، اس میں برکت نہیں آئے گی. یہ نہیں کہ بس ذکر کے بعد کام چھنا نا، اپنے اپنے کام جو اللہ نے سپرد کیے اس پہ لگے رہیں، لیکن اللہ کا ذکر کو پابندی سے پکڑیں. کریں گے بھائی؟ بس الحمدللہ یہ اتنی سی بات ہے. اب سیکھ لیں اللہ کا ذکر کسی سے. اور ایک دو قسم کے ذکر ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو ذکر ہے زبان والا، اس کے لیے تو ٹائم بھی چاہیے اور جناب اعلیٰ کوئی ماحول بھی چاہیے، وہ بیٹھنا بھی چاہیے، وقت چاہیے. کیونکہ وہ آپ جا رہے ہیں سودا لینے، لا الہ کہیں گے پاگل آ گئے کیا ہو گیا اس کو، گوشت لینے لا الہ لا الہ کسی نہیں، اس میں حدیث میں ہر وقت ذکر کرو. ایکسیپٹ تو نہیں کریں گے لوگ، لیکن اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ لوگ آپ کو تنگ بھی نہ کریں، آپ ذکر بھی کرتے رہیں. کتنا اچھا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کیسے فرمایا، یہ دل جو میں نے تمہیں دیا ہے، یہ دل کس لیے دیا ہے؟ کوئی اور چیز دھڑکتی ہے اس طرح؟ کوئی نہیں دھڑکتی. سارے جسم کا خون آپ کا کس میں سے نکلتا ہے؟ جا کے کوئی ڈاکٹر بتائے گا کس میں نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے؟ قطرہ قطرہ نکلتا ہے نا، سبحان اللہ. اور قطرہ کب باہر آتا ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ قطرہ باہر آتا ہے جب دل پمپ کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا، دل کو پمپ کر کے وہ قطرے کو نکالتا ہے. ہائے ہائے، جن کے دل اللہ کہتے ہیں تو ہر قطرہ اللہ کہتے ہوئے نکلتا ہے. الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب. قرآن کہہ رہا ہے کہ دل ذکر کرتا ہے، دل ہر قطرہ تمہارا اللہ کہتے نکلے گا. اور جس کے جسم کا خون کی گردش اللہ کے نام کی ہوگی، مجھے بتائیں وہ انسان کیا بن جائے گا، کیا انسان ہو جائے گا.
سوچیں آپ سیکھنا دل بھائی, دل کا ذکر سیکھنا ہے جس نے ذکر سیکھو. مجلس کے بعد آؤ انشاءاللہ آپ بتاتا ہوں کہ دیکھیں دل کیسے ذکر کرتا ہے. 5 منٹ دل آپ کو جاری ہو جائے گا اللہ کے فضل. ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے یہ نہیں. ابھی میں کہوں جی مدرسے میں نے قرآن پڑھنا ہے, ہاں جی ہم پڑھائیں گے آپ کو, کرائیں گے, ٹھیک ہے جی. میں گھر جا رہا ہوں, گھر جا رہے اور تم تو کرتے میں قرآن سیکھنا, نہیں جی میں تو گھر رہوں گا اور قرآن سیکھنا ہے. سیکھ لیں گے آپ؟ کوئی بچہ سیکھ سکتا ہے کہ وہ گھر رہے اور آپ سے کہیے میں نے قرآن حفظ کرنا ہے. آپ کو مدرسے آنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, اس سے سبق لینا پڑے گا, الفابیٹ سیکھنا پڑیں گے, تبھی آپ قرآن سیکھیں پڑھیں گے. تو آپ کہیں ہم نے دل کا ذکر تو کرنا ہے, تو آپ سیکھو. سیکھو ہی نہیں جی ہم نے کرنا ہے. اللہ کے بندو سیکھو اللہ کا ذکر, یہ علم ہے. اس تو علم ہے جو آخر تک ہمیں لے جانے والا ہے. اور اس کے بھی عالم ہیں, جو اس کے عالم جو اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں, وہی تو شیخ ہیں جو یہ ذکر سکھاتے ہیں. وہ ان کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کو حدیث نہیں پڑھائیں گے, آپ کو نمازیں نہیں سکھائیں گے. ان کا کام صرف ایک ہی ہے کہ مخلوق کو اللہ کا ذکر سکھائیں, ان کو طریقے بتائیں, ان کی دیکھ بھال کریں کہ ان کے باطن جو صاف ہو. ان کے یہ وہ باطنی ڈاکٹر ہے. تو کسی اللہ والے کے پاس جائیں, ان کو بولیں ہمیں ذکر سکھائیں, ہمارا دل ذکر کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم ذکر شروع کریں. بس ذکر ان سے لے لیں, آپ ذکر کریں الحمدللہ, اور ذکر چلنا شروع ہو جائے گا, آپ کا قلب کرنا شروع ہو جائے گا, دل آپ کو منور ہو جائے گا. کریں گے نا بھائی؟ چلیں آپ ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ.